جو کچھ تیری دسترس میں ہے اس پر بھروسہ نہ کر، کیونکہ وہ زوال پذیر ہیں۔ اللہ کے بھروسے کو نہ چھوڑ، اسے کبھی زوال نہیں۔ تیری جہالت اللہ کے بجائے دوسروں پر بھروسہ کرنے کے لیے ترغیب دے رہی ہے۔ اللہ پر تیرا بھروسہ کامل تونگری ہے، اور غیر پر بھروسہ کرنا سراسر تنگ دستی ہے۔ اے تقویٰ کو ترک کرنے والے، تو دنیا و آخرت کی عزت و اکرام سے محروم ہو گیا۔ اے خلقت و اسباب پر تکیہ کرنے والے، تو دنیا و آخرت میں اللہ کی قوت اور بھروسے سے محروم ہو گیا۔ اے اپنی دسترس کی چیزوں پر بھروسہ کرنے والے، تو دنیا و آخرت میں اللہ کے ساتھ تونگری سے محروم ہو گیا۔ بھلائی کی بنیاد صبر پر ہے۔ اے بیٹا، اگر تو پرہیزگار، توکل کرنے والا اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا بننا چاہتا ہے تو صبر کو اختیار کر، کیونکہ صبر ہی ہر بھلائی کی بنیاد ہے۔ جب صبر کے لیے تیری نیت صحیح ہوگی تو اللہ کی ذات کے لیے صبر کرے گا۔ اس صبر کا بدلہ یہ ہے کہ دنیا و آخرت کے لیے تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب داخل ہو جائیں گے۔ صبر اللہ سے اس کی قضا و قدر میں موافقت کرنے میں ہے، جو کچھ کہ اس کے علم میں پہلے سے ہے، اور خلقت میں سے کوئی بھی اسے مٹا نہیں سکتا۔ یہ بات ایمان والے، یقین والے کے لیے ثابت ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے مقدر پر مجبوراً نہیں بلکہ اختیاری طور پر خود صبر کیا۔ صبر پہلے پہل اضطراری تھا اور پھر اختیاری ہے۔ صبر کے بغیر تو ایمان کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کی رضا کے بغیر تو معرفت کا کیسے مدعی ہے؟ تیری بات اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک کہ اللہ کا دروازہ نہ دیکھ لے، اس کی دہلیز پر سر نہ رکھ دے، تقدیر کے قدموں کے روندنے پر صابر نہ بن جائے۔ فائدہ و نقصان تیرے بدن کی کھال کی بجائے تیرے دل کا وجود نہ روند ڈالیں، اور تو اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، گویا کہ تو بے خود و متوالا ہے، گویا کہ تو روح کے بغیر بدن ہے۔ یہ عالم ایسے سکون کا محتاج ہے کہ جس میں حرکت نہ ہو، ایسی گمنامی کا محتاج ہے جس کا ذکر نہ ہو۔ میں تم سے بہت کچھ کہتا سنتا ہوں مگر تم اس پر عمل نہیں کرتے۔ جو دوا میں تجویز کرتا ہوں اسے استعمال نہیں کرتے، بڑی وضاحت کے ساتھ باتیں کرتا ہوں لیکن تم انہیں نہیں سمجھتے۔ میں تمہیں بہت کچھ دینا چاہتا ہوں مگر تم نہیں لیتے۔ میں تمہیں بہت نصیحت کرتا ہوں لیکن ذرا کان نہیں دھرتے۔ اے لوگو، کس چیز نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا ہے؟ اور اپنے رب سے کس چیز نے جاہل بنا دیا ہے؟ اگر تم اپنے رب کی پہچان رکھتے ہیں اور اس سے ملاقات پر تمہارا ایمان ہوتا اور تم موت اور اس کے بعد کے حالات جو یقیناً رونما ہوں گے
ان کو یاد کرتے تو تم قطعاً ایسے نہ ہوتے ہیں۔ کیا تم نے اپنے ماں باپ اور عزیز و اقارب کی موت کا حال نہ دیکھا؟ کیا تم نے اپنے حکمرانوں کا مرنا نہیں دیکھا؟ پھر بھی تم نے ان سے کوئی سبق نہ سیکھا۔